बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये आज 13 अगस्त है, 2025 है। सियारगान जो दिन ब दिन मूव होते हैं, आपको पता है, हम उनके ऊपर जो हमारा डेटा कलेक्शन हमें समझाता है वो बात करने की कोशिश करते हैं। अब माशाल्लाह बहुत सारे अहबाब बड़े पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, कहते हैं हाँ जी बात उस तरफ जाना शुरू हो गई है। एक साहब ने कहा कि जी ये जो कमेंट किया कि जनाब हुकूमत तो स्ट्रॉन्ग है, ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लें। ये हुकूमत एक महकमे का सेक्रेटरी नहीं बदल सकती, एक ज़िले का DPO नहीं बदल सकती, ये वो हुकूमत है। क्या इसने स्ट्रॉन्ग होना जी? एक वक्त था, आपको याद होगा, हिस्ट्री में पढ़े तो जनाब हमज़ा शहबाज साहब डिप्टी कमिश्नर तक के इंटरव्यू करते थे। अब हमज़ा शहबाज साहब यहीं मौजूद हैं, करें इंटरव्यू क्यों नहीं करते? बुलाएं, DPO को भी इंटरव्यू करते थे। दोस्तों, हर ताकत को एक ज़वाल है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था, ज़ुहल जो सितारा है, इसके जो मातहत है पाकिस्तान की जायचे में एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपका वज़ीर आज़म उसका मातहत है। मौजूदा हुकूमत, मैंने आपसे अर्ज़ किया था, इनका जो नुक्ता आगाज़ है कमर दर अकरम में हुआ था, और मैंने उस दिन कहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख़ की नालायक तीन जो असम्बली है वो मार्ग वजूद में आएगी। यहाँ पे दोस्तों बातें करना तो सबसे आपको पता है आसान काम है। आप चाय खानों में जाके बैठे हैं, लोग बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे। वहीं पे जो लोग अपनी तहकीक करते हैं, जो समझते हैं, पढ़ते हैं, अपने फील्ड में जिन्होंने मेहनत करना होती है, उनके पास वक्त ही नहीं होता, वो कहीं जाके बैठे। ये बात याद रखिएगा, जायचे में हमारे जो बुरूज हैं वो 4 किस्म के हैं। कुछ बुर्ज आतशी हैं, कुछ जो हैं खाकी हैं, कुछ बादी हैं, कुछ आबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म की तकसीम भी आतिशबाद, आब और खाक पे रखी है। अगर जिस्म में ज़्यादा गर्मी होगी तो आपको पानी की प्यास ज़्यादा लगेगी, जिस्म में रतूबतें कम हो जाएंगी, नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा नहीं होगा। अगर जिस्म में ठंड ज़्यादा हो जाएगी तो आपके जिस्म में रतूबतें ज़्यादा होना शुरू। ये एक कैलकुलेशन है। फिर खुश्की ज़्यादा होगी, फिर उसके सिम्टम्स आएंगी। मेरा मकसद आपसे बात करने का ये है कि एस्ट्रोलॉजी की जो तकसीम है, पहले तो वो है माहियत पे, बुर्ज की माहियत पे है, फिर उसके अंदर आने वाले सितारों पे, फिर आपस में वो क्या कम्युनिकेशन करते हैं। एक जो हमारे दोस्त हैं, मिलने वाले, इमरान खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा विजिट करते ही आते हैं, मेरे पास आकर बैठते हैं और वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो कमज़ोर। देखिए दोस्तों, जायचे में जो सियारगान आपके लिए पॉजिटिव होते हैं, फिर वो नेगेटिव भी होते हैं। सदा बादशाह सिर्फ मेरे अल्लाह की है। मैंने आपको हरफ बहरफ प्रेडिक्शन शुरू की और मैंने 5 दिसंबर 2024 से आपको मरीख का अहवाल सुनाना शुरू किया। आज आप मुझे बताइए, जो चीज़ें एक्सप्लोज हुई हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये तो बेचारे डिमी वज़ीर आज़म और डिमी वज़ीर बैठे हुए हैं, हालात इनके बड़े मखदूश हैं। अब किसी भी टाइम इनकी रुखसती का ऐलान होने वाला है, और ये जब रुखसती का ऐलान होगा दोस्तों, ये बहुत सारी दास्तानें अपने साथ लाएगा। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था, पाकिस्तान के जायचे में अतारद और यूरनस की पहली जो नज़र हुई है, और प्लूटो के साथ जो नज़र हुई है, यूरनस की, नेपच्यून की, अतारद की, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुई है। और जो नेपच्यून का मकाम पाकिस्तान के हाल के खाने में पहली मरतबा आया है। जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक धोखे और फ्रॉड की तरफ बातें जाएंगी, और आप देख रहे हैं दिन ब दिन बातें उस तरफ जा रही। खैर, आज के जायचे में जो चाँद है वो बुर्ज हमल में है, और ज़ुहल और नेपच्यून उसके साथ बैठे हैं। यूरनस जो है अपनी तमाम तर ताकत नेपच्यून को दे रहा है, ज़ुहल को दे रहा है, प्लूटो भी दे रहा है, और इसके साथ मरीख की भी जो सात नज़र है वो हो चुकी है। आज के जायचे में मरीख की जो सात नज़र है वो अतारद के साथ हुई हुई है। और ज़ोरा, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुश्ती के साथ हालत किरान में है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि अब हमारी प्रेडिक्शंस पूरी होने की सिमत में बातें आएंगी इंशाअल्लाह।
اور یہ جو قرآن ہوتا ہے یہ واقعات کو فوری لاتا ہے۔ اب یہ جو قرآن ہو رہا ہے زہرہ کا اور مشتری کا قرآن چل رہا ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، میری تحقیق میں جو میں نے آج تک تحقیق کی ہے اس میں جو سوشل میڈیا ہے، اس کے جو ستارے ہیں، اس میں عطارد، زہرہ، مشتری اور چاند شامل ہیں۔ آج کے ذائچے میں چاند جو ہے وہ برج حمل میں ہے، اور زہرہ اور مشتری برج سرطان میں ہے، اور جو مریخ ہے وہ برج میزان میں ہے۔ لہٰذا آج کے ذائچے میں ہم چاند کو، مریخ کو اور زہرہ کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ذائچے کا قانون ہوتا ہے کہ ستارے ایک دوسرے کے گھروں میں ہوں تو ان کو حالت قرآن میں پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا آسٹرالوجی کی اس کیلکولیشن کے مطابق جو ستارے ایک دوسرے کے گھروں میں قابض ہیں وہ حالت قرآن میں پڑھے جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جب چاند برج حوت میں تھا تو برج سرطان میں بیٹھے ہوئے تھے اپنا مشتری اور زہرہ، آج چاند برج حمل میں آیا ہے تو مریخ کو بھی ان کے ساتھ شامل کریں گے، کیونکہ پیامبر جو ستارہ ہے وہ چاند ہے۔ لہٰذا جو میں نے آپ سے عرض کیا ہوا ہے کہ آنے والے 40 دن، جس دن سے مریخ کی اور زحل کی آپس میں نحس نظر ہوئی، اب جو آنے والے 40 دن ہیں یہ بہت اہمیت رکھیں گے۔ اور جو یہاں پہ صورتحال تھی، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہماری مٹھی میں سونا ہے، تو ذائچہ کہہ رہا ہے ان کی مٹھی میں اصل میں ریت تھی، اور ریت اب گرنا شروع ہو گئی ہے، اور انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ہماری تو مٹھی میں ریت تھی۔ سب سے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں جب تک مریخ زم سے نیچے تھا صورتحال کچھ اور تھی، جب اس نے زم کو کراس کیا تو صورتحال کچھ اور ہو گئی۔ یہ جو مریخ کا جیسے جیسے سفر آگے جائے گا دوستو، پاکستان میں چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور سب سے اہم ترین بات میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرتا چلوں کہ جب یورینس، پلوٹو اور عطارد کی آپس میں ساتھ نظر ہوئی ہے، یہ ملک میں اہم تبدیلی کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اور مریخ کا جو مقام ہے برج میزان میں، مریخ انتہائی کمزور ہے، تو کل کے دن میں جب 14 اگست کا سورج طلوع ہوگا، کل کے جو ستارے ہیں وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک یہاں پہ بات بتاتا چلوں کہ جو ہی چاند اپنے شرف کے خانے میں جائے گا تو برج ثور میں یہاں پہ اس کی طاقت اور زیادہ ہو جائے گی۔ آج تقریباً 2 مہینے پہلے سے لے کے جب بھی یہاں پہ چاند گیا وہاں پہ یورینس بیٹھا تھا، اور یورینس اپنے حدود کے خانے میں تھا، لہذا چاند کی طاقت کو کم کر دیتا تھا۔ اب چاند فل طاقت کے ساتھ جائے گا، لہذا قوم کا جو رویہ، بطور پاکستانی قوم جو رویہ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اس کی دلیل میں پیش کرنے لگا ہوں۔ چاند جب برج ثور میں جائے گا اور زہرہ چاند کے گھر میں بیٹھا ہوگا، اور مریخ جو ہے وہ زہرہ کے گھر میں بیٹھا ہوگا، اور زہرہ مشتری کے ساتھ بیٹھا ہوگا، لہٰذا یہ جو دلیلیں ہیں یہ عدلیہ کو اسٹرانگ ہونے کی ہیں، اور آنے والا وقت بہتر آنے کی صورت میں ہے۔ اور آسٹرالوجی کے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں، اب جیسے جیسے سورج اور عطارد برج سملہ میں جائیں گے تو صورتحال اور تبدیل ہوتی جائے گی۔ یہ تمام ستارے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پازیٹیو بھی ہوں گے، نیگیٹو بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں غروب ہو جائیں گی اور بہت ساری نئی چیزیں طلوع ہو جائیں گی۔ تو جیسے جیسے دوستوں ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ستاروں کے مطابق آسٹرالوجی کی ڈیٹا کلیکشن جو ہمیں آج تک آتی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اب آپ جو ہیں وہ ہماری دوائی جو پولیکیور ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ڈائلسس کے مریض میں کام ہے، یہ فلاں میں کام ہے۔ نہیں دوستو، یہ جو ہماری دوائی ہے پولیکیور، جسے آپ الحمدللہ منگوا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ 3 بڑے کام، ویسے تو اس کے بہت سارے کام، لیکن 3 بڑے کام یہ کرتی ہے۔ ایک تو آپ کا نظام بہتر کرتی ہے، سب سے بڑا اس کا کام۔ دوسرا اس کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں، جو آپ کے فاسد مادے جسم میں اکٹھے ہوئے، آپ نے کوئی دوائی کھاتے رہے ایک عرصہ تک، ایلوپیتھی کی، طب کی کھاتے رہے، وہ کہیں پہ اگر اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں تو یہ دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے پولیکیور جو اس کو سائیڈ افیکٹس کو ختم کرے گی۔
اور تیسری اس میں سب سے بڑی میڈیسن جو ہے، میں سمجھتا ہوں تیسرا اس کا جو اس میڈیسن کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ باڈی میں کہیں بھی انفیکشن ہو رہی ہے، چاہے وہ آپ کی آنکھوں میں ہو رہی ہے یا آپ کے پاؤں میں ہو رہی ہے، ہر حال میں یہ دوائی آپ کے جسم میں انفیکشن کو ٹھیک کرے گی اور خون کی روانی کو بہتر کرے گی۔ اور اگر آپ اسے کچھ عرصہ 1 مہینہ کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا بلڈ پریشر بھی، جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر بہتر ہونے کی سمت میں جائے گا۔ تو ہماری دوائی کو منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔